बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मियाँ जी। आज रिज़्क के हवाले से बहुत सारे मुझे मैसेज और फ़ोन आए हैं कि कोई आसान मगर ताकतवर वजीफ़ा आप यूट्यूब के ऊपर बताएं कि जिससे रिज़्क के जो मामलात हैं वो हल हों। देखिए, इसमें कुछ बातें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि रिज़्क के जो मामलात हैं उसके हवाले से एक वाज़िया तौर पे मैं आपको बता दूं कि कोई भी अल्लाह तबारक ताला का नाम, कोई भी आयत, कोई भी सूरत अपनी जगह पे भरपूर रूहानियत वाली और ताकत वाली होती है। इसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि आप ये बोलें कि ये सूरत या ये आयत जो है ये उस आयत से बेहतर है, या ये एक चीज़ को आप समझे कि वजीफ़ा जो है वो रूहानी वजीफ़ा कोई भी जो है वो कमतर नहीं होता, उसकी ताकत में कमी नहीं होती, उसकी ताकत को बढ़ाया जाता है और ताकत बढ़ती है मुसलसल पढ़ने से। इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मियाँ जी। आज हम बात करेंगे रिज़्क के मामलात पर कि ऐसा कौन सा वजीफा हो जो आसान भी हो, करने में भी आप लोगों के लिए आसान हो, और ज्यादा हिसाब किताब में भी हमें ना जाना पड़े, और जिसका रिजल्ट जो है वो बड़े बेहतरीन किस्म का है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे फ़ोन और बहुत सारे मैसेज मुझे आए हैं। तो वो हजरत कहते हैं जी कि कोई आसान वजीफा हो और बहुत ही ताकतवर हो। अच्छा, जब उन्होंने ताकतवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि अपने असरात में ताकतवर हो, तो वहाँ पे मैं एक वजाहत आप लोगों को मैं करता जाऊँ कि इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि आप कोई ताकतवर रूहानी वजीफा दें। हर वजीफा ही मोहतरम ताकतवर है, हर वजीफा ही ताकतवर है। देखिए, हमने जो भी वज़ाइफ करने होते हैं या देने होते हैं, वो कुरान मजीद से हम लोग देते हैं। कुरान से तो बाहर हम लोग बात करते नहीं हैं, कुरान के अंदर रह के हम लोग बात करते हैं। मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज का जो वज़ीफ़ा है वो बहुत कमाल का है, ठीक है? और ये आप मेरी हर वीडियो में सुनते होंगे जी कि आज का वज़ीफ़ा कमाल का है, क्योंकि हम कुरान के अंदर से वज़ाइफ देते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कई सालों के तजर्बात में जिस वजीफे ने ज्यादा असरात अपने दिखाए हों, उस वजीफे को मैं यहाँ पर बयान करने वाला हूँ, ठीक है? और ये सिर्फ एक वजीफा नहीं है। इस वजीफे की मैं आपको बताऊंगा कि ये वजीफा कहाँ कहाँ पर रिज़्क़ के मामलात में आसानियाँ करता है। ये आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ रिज़्क़ का वजीफा पढ़ लेना वो मेरा ख्याल है कि उसके मुतालिक जो अवामुन नास और लोग सोचते हैं ना, वो एक गलत सोच पाई जाती है, ठीक है? देखिए, बात ये है कि कुरान शरीफ से कोई भी वजीफा जब मैं दूं या कोई भी दे, ठीक है, वो अपने असरात में भरपूर ताकत वाला ही वजीफा होता है। लेकिन उसमें होता ये है कि कौन सा वजीफा किन हालात के अंदर पढ़ना चाहिए, ये एक अलग बात आ जाती है, ठीक है ना? अब आप यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझना कि एक टाइफाइड, अगर आपको सादा बुखार हुआ है, आपको टाइफाइड नहीं है, आपको यरकान नहीं है, आपको सिर्फ बुखार हुआ है। अब यरकान वाला टीका जो है वो नॉर्मल आपको बुखार के अंदर लगाया जाए तो वो फिर हालात तो बदलेंगे नहीं, हालात तो मजीद खराब होंगे, ठीक है? इसलिए कि ये हो सकता है कि आपके हालात किस किस्म के हैं, रिज़्क़ के मामलात किस किस्म के हैं, और उन हालात में कौन सा वजीफा आप दे रहे हो, ठीक है? इस चीज़ की जो है ना ध्यान करना चाहिए। बकाया हर वजीफा ही ताकत वाला होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि लोग कहते हैं कि हमें मियाँ साहब कोई वजीफा दें रिज़्क़ का। देखें, रिज़्क़ के लिए तो सूरत वाक़िया शरीफ भी है। आप सूरत वाक़िया शरीफ पढ़ें, आपको रिज़्क़ आएगा, आप भूखे नहीं सोएंगे, ठीक है? लेकिन अब आज का दौर जो है ना वो मामलात थोड़े से आगे हो गए हैं। आज के दौर के मामलात ये हैं कि रिज़्क़ वाले वज़ीफ़े लोग माँगते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी बहुत सारी शराइतें होती हैं, एक सोच होती है। वो सोच क्या है? जी, रिज़्क़ का कोई वज़ीफ़ा दे दे कि इतने पैसे आएँ कि हम अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस, बिजली का बिल,
اور دوائیوں کا خرچہ، اپنا خرچہ، بیوی کا خرچہ، بچوں کا خرچہ، یہ تمام چیزیں ہم لوگ نکال لیں، اس کو لوگ کہتے ہیں جی کہ رزق کا وظیفہ دے دیں کہ ہمیں زیادہ سارے پیسے آئیں۔ اب بات کو ذرا سمجھ رہے ہیں؟ اب رزق کے وظیفے کے لیے یا رزاق کو پڑھ لیں، آپ کو روٹی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کھا لیں گے، لیکن یہ بقایا کی چیزیں آپ کی پوری نہیں ہوں گی۔ بات کو ذرا یہاں پہ سمجھیے گا، بڑی بریک بات ہے۔ یا رضا کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے جو حالات اور معاملات ہیں نا، آپ کی بھوک افلاک جو ہے وہ ختم ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے روپے پیسے کے اندر جو آپ کہتے ہیں بڑھوتری ہو، جس کے اندر دوائیوں کے پیسے بھی پورے ہو، جس کے اندر آپ کے بچوں کی فیس بھی پوری ہو، تمام معاملات بھی پورے ہو، اور خاص طور پہ آپ کا قرضہ جو کہ آپ نے برے حالاتوں میں لے کے اس کو استعمال کر لیا ہے، آپ کا وہ قرضہ بھی پورا ہو، تو اس کے لیے جو ہے وہ وظائف بدل دیے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کے اگر آپ ان تمام معاملات کو حل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ پڑھ لیں اور اس طرح سے آپ لوگ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب لوگ اتنا تو بول دیتے ہیں کہ جی ہمیں رزق کا وظیفہ، کوئی طاقتور وظیفہ دے دیں، لیکن ان کے پیچھے جو ان کی اصل میں ضروریات ہوتی ہیں نا، ضروریات وہ یہی کچھ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے گھر کے تمام اخراجات پورے بھی ہو جائیں اور 5-10 ہزار روپے آپ کو مہینے کا بچ بھی جائے۔ تو اس کے لیے دو چیزیں اہم ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اگر نوکری کر رہے ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک نوکری پیشہ بندہ جو ہے اس کو جو مرضی وظیفہ دے دو، ٹھیک ہے، اس کی نوکری میں مزید بہتری آئے گی، اس کا مالک اس کو مزید محبت کرنا شروع ہو جائے گا، اس کو ایک اچھے کام کے لیے اس کو جانا جائے گا، یا اس کا جو آپ سمجھ لیں کمیشن ہوگا وہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا، لیکن وہ اتنے پیسے نہیں کما سکتا کہ وہ ان تمام معاملات کو پورا کر سکے، اور پھر بدنامی ہو جاتی ہے پیر صاحب کی، جنہوں نے ان کو یہ وظیفہ دیا ہوتا ہے کہ جی وہ پیر صاحب جو ہے نا وہ صحیح طرح سے میں نے وظیفہ دیا، میں نے پڑھا، لیکن میرے معاملات جو ہے نا وہ حل نہیں ہو رہے۔ بھائی آپ کے معاملات نوکری میں تو کبھی حل نہیں ہوں گے، کیونکہ نوکری میں اگر آپ 50 ہزار کما رہے ہو تو آپ وظیفے سے تھوڑا سا چلو برکت ہو جائے گی، 60 سے 65 ہزار کمانا شروع ہو جاؤ گے، لیکن آپ لاکھ 2 لاکھ تک تو جانے والے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وظیفہ اب آپ زیادہ دیر تک اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے تو آپ کو ایک اچھی نوکری کی طرف آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو وظیفہ متواتر جو ہے کچھ مہینے پڑھنا پڑے گا، اس چیز کو آپ ذرا سمجھے۔ دوسری بات آ جاتی ہے کاروبار کی۔ کاروبار والا جو معاملہ ہے نا وہ بڑا آسان ہے۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، مہینے کا 10 سے 20 ہزار روپے آپ کما رہے ہیں، تو وظیفہ آپ کو جب دیا جائے گا تو آپ 50 ہزار 60 ہزار تک بھی کما سکتے ہیں۔ تجارت میں برکت ہے، ٹھیک ہے، کاروبار میں برکت ہے کہ انسان اپنا جب کاروبار کرتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس مہینے میں زیادہ کما پاؤں گا یا کم کما پاؤں گا، تو اس کے لیے وظائف جو ہیں وہ دیے جائیں تو وہ نوکری سے زیادہ جو ہے وہاں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نوکری میں تو ایک فکس آپ کو اماؤنٹ ہے جو آپ کو ملنی ہے، لیکن کاروبار میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی محنت اور اس کے ساتھ اگر آپ کو وظیفہ کچھ پڑھ رہے ہیں یا کوئی آپ نے کوئی فتح نامہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس کی برکتوں سے بھی معاملات میں آسانی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان معاملات کو آپ ذرا سمجھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ رزق کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہی پیسہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ جب آپ کے پاس گھر میں پیسہ نہیں ہے آپ کو کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی آپ کے گھر میں 50 ہزار یا 20 ہزار روپیہ آتا ہے یا آپ جوڑتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ 10 سے 15 منٹ میں یا 1 سے 2 دن کے اندر جو ہے وہ تمام جو پیسے ہیں جو آپ نے جوڑے ہوتے ہیں یا جو آپ کے گھر میں آئے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ اس چیز کو غور کیجئے گا کہ آپ جب بھی پیسے جوڑیں گے آپ کے وہ پیسے نکل جائیں گے، وہ رکیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی کالا جادو ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ میں اکثر لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ کالا علم جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر نہیں ہوتا، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جن کے اوپر یہ ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بہرحال آج ہمارا جو بات کرنے کا جو سلسلہ ہے، ٹاپک ہے، وہ صرف رزق کے اوپر ہے کہ رزق کے معاملات کتنے بکھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے ان کو سمیٹنا ہے، کوئی ایک ایسی چیز آپ کے سامنے لائی جائے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ چیز یہاں پر کام
کرتی ہے اور اس طرح سے اس کے اثرات سامنے آتے ہیں اور اتنی مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اب میں نے آپ کو ایک وجہ بتائی ہے۔ اب یہ جو وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ اسی چیز کو مد نظر رکھ کے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو پیسے جڑیں گے وہ پیسے آپ کے لیے ایک نعمت بنے، نہ کہ زحمت بن جائے کہ پیسے آئے ہیں، کوئی نہ کوئی بیماری آ گئی ہے اس کے اوپر لگ گئے پیسے، یعنی کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ٹک رہے۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے تو قرضہ تو بیٹا تبھی دور ہوگا نا جب آپ اپنے کاروبار سے کماؤ گے، کیونکہ قرضہ لے کے قرضہ دینا یہ تو آسان ہے۔ آپ نے یہاں سے قرضہ لیا، اس کو دیا، اس سے قرضہ لیا، اس کو دیا، تو قرضہ تو بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ تو قرضہ تو ادا تبھی ہوگا جب آپ کمائیں گے، اور کمانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک ایسی وظیفہ جو ہے اس کی روحانی طاقت ملے، روحانی برکتیں ملے اس کی آپ کو، کہ آپ جو ہے اپنے معاملات میں اس کو بچت کر سکیں، اپنے معاملات سے اس کو بچت کر کے تو پھر قرضہ آپ دے سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھ کے جو وظیفہ آج میں لے کے آیا ہوں اس وظیفے کو آپ کریں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے حکم سے آپ کو خود ہی اس چیز کا جو ہے نا اندازہ ہو جائے گا کہ میاں جی نے بہت دل سے یہ وظیفہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وظیفہ کیا ہے؟ دیکھیں، سورت طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3، یہ پوری آیتیں نہیں ہیں، اس میں سے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ سورت طلاق کی آیت نمبر جو 2 ہے اس کے اینڈ سے وَمَن یَتَقِ اللَّهَ، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، وَمَن یَتَقِ اللَّهَ سے آپ نے اس آیت کو شروع کرنا ہے۔ میں دوبارہ بول رہا ہوں، آیت نمبر 2 کے اینڈ سے وَمَن یَتَقِ اللَّهَ سے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے، اور آیت نمبر 3 کے اوپر آپ نے آ جانا ہے۔ آیت نمبر 3 کے اوپر آ کے فَهُوَ حَسْبُهُ، فَهُوَ حَسْبُهُ، بس یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 2 کے اینڈ سے آپ نے شروع کرنا ہے اور آیت نمبر کے شروع تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ یہ کم از کم 1000 مرتبہ آپ اس آیت شریف کو پڑھ سکتے ہیں، اور یہ آپ نے مغرب کے بعد نہیں پڑھنا، یہ مغرب سے پہلے پہلے آپ نے پڑھنا ہے، نماز عصر پہ پڑھیں یا نماز فجر پہ پڑھیں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی آگے بڑھ کے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے جو حروف ہیں، جتنے نام کے حروف بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو گن لیں۔ یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ محمد عمر ہے، محمد عمر۔ اب محمد عمر میں آپ یہ دیکھیں کہ میم محمد کے 4 ہیں اور جو ہے عمر کے 3 ہیں، اور یہ بن گئے 7 حروف۔ ٹھیک ہے، اب آپ ان کی والدہ محترمہ کے جو نام ہے اس کے حروف گن لیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جتنے بھی حروف بنے، مثال کے طور پہ اگر حروف بنتے ہیں 15، اگر 15 حروف بنتے ہیں تو آپ اس آیت شریف کو 1500 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پہلے سے بہت بہتر ہے، یعنی کہ پہلے میں نے 1000 مرتبہ بولا نا، اس سے یہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، بات کو ذرا سمجھیے گا۔ اگر 1800 بنتا ہے، ویسے تو اگر آپ کسی کے بھی نام کو، اس کی والدہ کے نام کو، اگر اس کے حروف اگر آپ گنیں تو یہ میرا خیال ہے کہ 15 16 17 حروف ہی بنیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اگر 2000 بھی بنے تو 2000 مرتبہ اگر آپ یہ آیت شریف پڑھتے ہیں تو وہ پہلے سے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسری بات یہ ہے، دیکھیں میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو ہر طرح سے آپ کے لیے جو ہے نا تھوڑی سی تشریح میں کر دوں۔ ہو سکتا ہے میں آسانی والا وظیفہ دیتے دیتے کچھ لوگ مجھے دوبارہ فون کر دیں، میاں جی اس میں علم و جفر نہیں آپ نے ڈالا، علم و جفر سے آپ نے نہیں کیا، تو تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا میں کر رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے گا۔ نہیں سمجھ آئے گی تو واٹس ایپ پہ میسج کریں، 1 سے 2 دن میں آپ کو بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب کچھ لوگوں اب کچھ لوگ بولیں گے جی کہ میرے نام کے جو حروف اور میری والدہ کے نام کے حروف تو 25 بن گئے ہیں، 25 بن گئے ہیں، تو کیا میں 2500 مرتبہ پڑھوں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو 2500 مرتبہ پڑھیں، آپ اس کو 1 ڈیجٹ لے آئے، یعنی کہ اگر 25 بنے ہیں تو 5 6 7، 2 اور 5 7 ہو گئے، آپ اس کو 700 مرتبہ پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے نا، لیکن 2000 سے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کو اتنی مرتبہ ہی پڑھیں جتنی مرتبہ
इसके हरूफ आए हैं। अगर 17 आए हैं तो 1700 मरतबा पढ़े, अगर 18 आए हैं तो 1800 मरतबा पढ़े। बेहतरीन, लाजवाब, बेहतरीन किस्म का वजीफा है ये, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं, चौथी बात करते हैं, चौथी तरफ हम आते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये वजीफा थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। उसकी आसानी के लिए मैं इसमें आज़म जो है वो आपको बता रहा हूँ। वो इसमें आज़म जो आपने पढ़ने हैं, लेकिन वो इसमें आज़म आपने उतनी ही मरतबा पढ़ने हैं जितने आपके और आपकी वालदा के नाम के हरूफ होंगे। हरूफ गिन लेना ना, हरूफ गिनना तो आसान है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अदाद निकालें, हालांकि असूल तो अदाद का बनता है, लेकिन आप सिर्फ हरूफ गिने, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने भरपूर फरमाइश आई है, बड़ी सख्ती से आई है फरमाइश के, मियाँ जी आप इल्म जफर के वो कुलिये बता रहे हैं कि जो आम आदमियों के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए नहीं है, वो खास लोगों के लिए है। तो मैंने इस चीज़ को बड़ा गौर किया, नोट किया कि वाकई जो थोड़ा बहुत जो है ना अमलियात की सोच रखते हैं, उनके लिए तो ये निकालना आसान है कि जो बिल्कुल भी एक घरेलू खातून है, एक बिल्कुल एक ऐसा ऐसा इंसान है या ऐसा आदमी है कि जो परेशान हो के नेट इसलिए देख रहा है कि शायद मुझे कुछ ऐसी चीज मिल जाए कि मेरे उससे हालात बेहतरी की तरफ आ जाए, तो उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो अब इसमें आजम की बात करते हैं। या अल्लाह, ये आप इसमें आजम जो है या लिख लें या खैर ये एक रिकॉर्ड तो रहेगा। या अल्लाह, या रजाक, या वासियु, या नाफियु, या राफियु, या जामियु, ये इसमें आजम जो है आपने पढ़ने हैं। इसको कितनी मरतबा पढ़ना है? 1000 मरतबा पढ़ लें। अब ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात वही है कि अपना नाम, सिर्फ अपने नाम की बात कर रहा हूँ, आपके आपके नाम की बात कर रहा हूँ, आपकी वालदा के नाम की मैं बात नहीं कर रहा। आपका जो नाम है उसके जितने हरूफ बनते हैं, 7 बनते हैं, 8 बनते हैं, 9 बनते हैं, उतने 100 मरतबा इसकी तस्बीहात निकाल ली जाए तो बहुत जबरदस्त है। और अगर आप अपनी वालदा के नाम के हरूफों को भी इसके बीच में डालते हैं तो ये इन दोनों से बेहतर है, मतलब कि 1000 मरतबा से भी और अपने नाम के हरूफों से भी ये बेहतर हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपका और आपके नाम के, आपकी वालदा के नाम के हरूफ जो है वो शुमार हो जाते हैं। तो ये आपने जो है ना, ये 2 वजीफे मैंने आपको दिए हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे आपको एक बात बता दूँ, ये दोनों वजीफे इतने ताकतवर हैं। ख़ास तौर पे जो मैंने पहले वाला वजीफा सूरह तलाक की मैंने आपको 2 आयतें बताई हैं, वो तो आंखें बंद करके आप पढ़े, इंशाअल्लाह वल वज़ीर पहाड़ जितना भी कर्जा होगा, वो कर्जा भी आपका ख़त्म होगा। और अगर आपका कारोबार है, तो कारोबार तो आपका बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह वो चलेगा। मैंने ज़ाती तौर पे इस चीज़ को देखा है कि आपके कारोबार से जितनी आमदनी आपको महीने की आ रही है, वो डबल हो जाती है। अब इसको कितने दिन पढ़ना है? इसको कितने महीने पढ़ना है? देखिए, ये चीज़ पूछना जो है ना, ये फ़ज़ूल है कि कितने महीने पढ़ेंगे, कितने दिन पढ़ें। देखिए जी, आपको एक वज़ीफ़ा है, बरकत वाला वज़ीफ़ा है, आप इसको करते रहें। आप इसको करते रहें। अब रोटी खाते वक़्त तो कोई नहीं पूछता जी ये कितने दिन मैंने रोटी खानी है, ठीक है ना? बेटा रोटी खाते रहोगे तो तुम्हारी सेहत बनती रहेगी, 10 दिन भूखे रहोगे तो मर जाओगे। तो इसी तरह से जो बरकत वाले वज़ीफ़े होते हैं उनको आप पढ़ते रहो, क्योंकि आपके आपके कारोबार में तरक्की ही जो है ना होगी ना, कोई गुनाह का तो काम नहीं है, तो आप करते रहो इसको, ठीक है? वैसे अब ये कहना बड़ा अजीब-सा लगता है, 3 महीने पढ़ लो, 4 महीने पढ़ लो, 3-4 महीने पढ़ने के बाद आपके हालात दोबारा अगर वैसे हो गए या कुछ महीनों के बाद वैसे हो गए तो फिर क्या फ़ायदा? एक अल्लाह तबारक तआला की आयत शरीफ है, कुरान की आयत है, कुरान पढ़ना वैसे भी सवाब का काम है, तो आप भाई पढ़ते रहो, आपको फ़ायदा ही होगा। अब कुछ लोग मुझे सवाल ये करेंगे, क्या जिसका कारोबार है वही करे या कोई और उसके लिए कर सकता है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। जिसका कारोबार है वो खुद भी करे और कोई उसके लिए कर भी सकता है, यानी कि उसकी बीवी कर ले, उसकी माँ कर ले, कोई भी कर सकता है, ठीक है? इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं जी जिसने रोटी कमानी है वही अपना काम करे, ठीक है? ऐसी बात नहीं है, ये किसी के लिए भी कोई भी कर सकता है, मेरी तरफ से आप लोगों को इजाज़त है। अब बात करते हैं इससे ज़रा हट के, वो ये है कि कारोबार की तरक्की के लिए एक रिज़्क का ख़ास तावीज़ इल्म जफ़र के हिसाब से, ज़ाती नाम के हिसाब से, ज़ाती इस्म आज़म के हिसाब से बनाया जाता है। ये 3 तहज्जुद के अंदर बनता है।
اگر کسی کے معاملات بہت زیادہ خراب ہیں یا اس کے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے تو وہ مجھ سے زعفران سے یہ تعویذ بنوا سکتا ہے۔ 3 تہجد کے اندر یہ تعویذ تیار ہوتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کو ذاتی اسم اعظم، اور یہ ذاتی اسم اعظم صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف نام اور نام والدہ کے حساب سے ہم لوگ نکال کے دیتے ہیں، نہیں، یہ آپ کو رزق کے جو ہے نا رزق کی جو آیتیں ہیں وہ آپ کے نام نام والدہ میں تقسیر بنا کے اس سے ذاتی اسم اعظم نکال کے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ آپ لوگوں کے دیکھیے، میں آپ لوگوں کو نہیں جانتا جو مجھے اس وقت جو ہے سن رہے ہیں، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ کے حالات کس حد تک خراب ہیں۔ اگر آپ کے حالات زیادہ خراب ہیں تو پھر آپ جو ہے خصوصی تعویذ فتح نامہ جو رزق کا ہے اس کی طرف آپ آئیں، کہ آپ کا رزق جو ہے وہ آپ کے جو تمام معاملات ہیں جو آپ کے رزق کے حساب سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ اسکول کی فیس ہے، چاہے وہ بچوں کے ہیں معاملات، چاہے وہ تمام معاملات ہیں، ان کے اوپر فتح یابی ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کے رزق کے معاملات میں آسانی پیدا ہو۔ مجھے امید ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے تمام جو معاملات ہیں اس میں آسانی کرے، اور آپ کے رزق کے تمام معاملات، رزق صرف وہ نہیں ہوتا جو ہم نے کھانا ہے، رزق ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچے پالنے ہیں، رزق یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے کپڑے آنے ہیں لے کے، رزق یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی ضروریات زندگیوں کو پورا کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ ایک ملا کے پھر ایک بنتا ہے رزق۔ تو میرے خیال میں جو لوگ ہم لوگوں سے وظیفے مانگتے ہیں کہ رزق کا کوئی خاص وظیفہ دے، تو ان کے پیچھے یہ تمام چیزیں انہوں نے طے کر کے ہمیں بولتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ ہمیں ڈھیر سارے پیسے آ جائے کہ ہمارے جو معاملات ہیں نا وہ پورے ہو سکیں، اور آج کل کی مہنگائی کو دیکھ کے یہ معاملات پورے کرنا تھوڑے سے مشکل بھی ہیں، تو اس لیے یہ وظیفہ آپ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے گھر پوری امید ہے کہ آپ کو اس کا رزلٹ بہترین آئے گا۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔